بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین، آج کی یہ رویہ تقریب حضرت علامہ مولانا مفتی علی اصغر قادری صاحب ان کے تیا جان کے سارے ثواب کے لیے اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، ہمارے روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں، دویہ تقریب میں بیٹھنا آنا جانا۔ ابھی یہ جب نعتیں پڑھی جا رہی تھی تو دل میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے انتہائی سکون حاصل، اور جس وقت کسی محفل میں بیٹھ کے دل اور دماغ میں اتنا سکون محسوس ہو جائے، پوری محفل میں سے کسی شخص کو ایک گنبد خضرا کا تصور آ جائے، پھر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ یہ دویہ تقریب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور الحمدللہ انتہائی پرسکون۔ حالانکہ یہ ایک چھوٹی سی تقریب سعید ہے، لیکن اس کے باوجود خوبصورت انداز کا یہ گلدستہ، اس میں سب سے بڑی بات یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ نے دین اسلام کے ساتھ وفاداری کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اس وفاداری کا ایک صلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی دویہ تقریب ہو، اس میں سکون اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں سکون کے لیے اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے وقف کریں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں، دین اسلام کے ساتھ کامل وابستگی کروائیں۔ یہ وہ کام ہے کہ جس وقت یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے دنیا سے اپنے وقت پہ جانا ہے، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں، یہ خوبصورت اولاد ہی ہوتی ہے جو دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، وہی ہماری قبر میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، میدان حشر میں بھی وہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یاد رکھو کہ جن کی پیچھے اچھی نیک اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جانے والوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتے ہیں۔ اس کی کافی ایسی مثالیں ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہم سارے سمجھدار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب میں سے ہر بندے کا کم از کم اگر 2 3 4 نہیں تو ہر کسی کا ایک بچہ کم از کم حافظ قرآن ہونا چاہیے، جو دنیا میں رہ کے دین پڑھے، دین اسلام کے ساتھ وفاداری کرے، اور یقین جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق اس کے والدین کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہم دنیاوی ترقی کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ آج یہ دویہ تقریب جو حضرت علامہ مفتی علی اصغر قادری صاحب، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ استاد العلماء ہیں، آپ نے بے شمار علماء کو دین اسلام پڑھا کے اور بے شمار ایسے طلباء جن کو کامل مسند پہ بتایا ہے، تو یہ ساری چیزیں قیامت تک یہ سلسلہ فیض کا جاری ساری رہتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے، ایک فرشتہ جب روح نکالے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اس پاکیزہ جسم سے روح کو کہے گا نکل جا، وہ تو بات ہوگی۔ آپ ذرا غور کریں کہ جس وقت بے بسی کا عالم ہو، اس وقت جب یہ بات کہی جائے کہ اس خبیث یا پلید جسم سے روح تو نکل جا، آپ غور کریں، اس کے بعد اچھے اعمال کا موقع تو ختم ہو گیا ہے۔ آخری وقت میں روح نکلتے وقت اگر کسی کے جسم کو وہ فرشتہ پلید کہہ دے، خبیث کہہ دے، اس کے بعد اس کی دنیا میں رہنے کا جو مقصد، وہ تو ساری باتیں ختم۔ اس لیے اس وقت کے بارے میں تھوڑا غور کرو کہ جس وقت ہمارے جسم سے روح نکلے، اس وقت ایسی شخصیت ہو، فرشتے بھی یہ کہیں کہ اس پاکیزہ جسم سے اپنے جسم کو پاکیزہ کرو، اپنے جسم کو طیب و طاہر کرو، نماز کا پابند کرو، دین اسلام کے ساتھ وفاداری کرو، علماء سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔